اور ان اہل عرب مشرک لوگوں میں بھی بعض ایسے منصب ہے کہ اس کتاب پر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری آیتوں سے بجز جدی کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے بجز جدی کافروں کے اور کوئی منکر نہیں ہوتا۔ اور آپ اس کتاب سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، انہوں نے قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور کتاب انہوں نے پڑھی بھی نہیں تھے، اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، یعنی یہ امی تھے، کوئی بھی کتاب نہیں بھی لکھ سکتے، کوئی بھی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کے وہی کے ذریعہ ان کو قرآن نازل فرمایا اور ان کو علم عطا فرما دیا، کہ ایسی حالت میں بھی حق نہ شناسی لوگوں کچھ شک نکالتے، ایسی حالت میں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تھے، نہیں جان سکتے تھے، اور کوئی کتاب اپنے پہلا کبھی نہیں پڑھا تھا، لیکن آپ نے قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا تو ان کو بولنے، وہ اللہ کا حکام کو ان کو سنا رہے تھے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کے اندر شب نکالتے، بلکہ یہ کتاب خود بہت سے وجہ دلیل ہے ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے، بلکہ یہ کتاب خود بہت سی وجہ دلیل ہے ان لوگوں کے ذہن میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو علم دیا ہے وہ ان کتاب کے ذریعے سے حق بات کو پہچان سکتے ہیں، اور ہماری آیتوں سے بس جدی لوگ انکار کیے جاتے ہیں، جدی لوگ، وما یجحدوا بآیاتنا الا الظالمون، جدی لوگ ہیں نا وہ اپنا جد پر اکڑے رہتے ہیں، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کے پاس کے نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی، جو نشانیاں نازل ہو جائیں گے تو ایک دم حساب کتاب کا برپا ہو جائے گا۔ تو 3 نشانیاں بڑے بڑے ہیں، وہ نشانیاں دکھائی دینے کے بعد میں 80 سال کا زمانہ ایسا گزرے گا، کوئی ایمان لانا چاہے گا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی معافی نہیں مانگنا چاہے گا تو اس کی معافی بھی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے 80 سال گزر جائیں گے، اس کے ساتھ ہی دفتن اللہ تعالیٰ قیامت کا ٹائم کو، اسی ٹائم کو اللہ تعالیٰ قیامت کو لائیں گے اور سب فنا ہو جائے گا۔ آپ کہہ دیجیے کہ وہ نشانیاں تو خدا کے قبضے میں ہے اور میں تو صرف ایک صاف ڈرانے والا ہوں۔ یہ نشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جب چاہے گا وہ تب بھیجے گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جو ڈھیل دیتے جا رہا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ ابھی تم کو موقع ہے حیات زندگی میں اسلام کو قبول کرو اور کلمہ پڑھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ شہادت دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور نماز کی پابندی رکھو، اس قرآن پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، ہر مسلمانوں کو بھی، ہر لوگوں کے بھی، سبھی کے لیے۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام جہان والوں کے لیے ایک نور نامہ ہے، ہدایت نامہ ہے، اس لیے سب کو اس قرآن پر ایمان لا کر اسلام کو قبول کرنا چاہیے اور قرآن کے ساتھ